الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورۃ الحاقہ، یعنی کہ سورہ حاقہ میں قیامت کا ذکر ہے. سورہ حاقہ میں قیامت کا ذکر ہے. سب سے پہلی جو بات ہے، سورہ حاقہ کے شروع میں اللہ نے قوموں کا ذکر کیا، قوم سمود کا، قوم عاد کا، اور اسی طرح فرعون کا اور قوم لوط کا. اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قیامت کا انکار کیا. انہوں نے قیامت کا انکار کیا، اس وجہ سے اللہ نے ان قوم کو جو نا ہلاک کر دیا. سب سے پہلے اس کا ذکر ہے. اس کے بعد قیامت آنے سے پہلے کیا ہوگا اس کا ذکر ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. سور پھونکنے کا ذکر ہے. جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، دنیا میں تمام لوگ جو نا ان کی وفات ہو جائے گی. تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی. کئی لوگ قبر میں ہوں گے، کئی لوگ، تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی. پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، تمام لوگ جو نا کھڑے ہو جائیں گے. اچھا، جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی. اب دوسری مرتبہ سور پھونکنے سے پہلے آسمان سے بارش ہوگی. حاکم کی روایت ہے، آسمان سے بارش ہوگی. جو لوگ قبر میں ہی، ان کی ریڑھ کی ہڈی پہ جو ہے نا وہ بارش ہوگی. قطرے، بارش کے قطرے ان کی ریڑھ کی ہڈی پہ پڑے گی. جس طرح پودے اس میں پھل نکلتے ہیں، جس طرح درخت میں پتے نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، اس طرح ہمارے جسم میں جو ہے نا کان، آنکھ، ناک سب بننے لگیں گے. کیونکہ ہم کئی لوگ جو ہے نا جن کی وفات ہوگی، جو ہے نا ان کی باڈی سڑ گل جائے گی. ان کا جو ریڑھ کی ہڈی کا چھوٹا جو حصہ باقی رہے گا، اس پر بارش ہوگی. اس پر جو ہے نا تھوڑا 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 ہمارا جسم بنے گا. اس وقت آنکھ، کان، ناک سب بنے گا. پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، تمام لوگ جو ہے نا قبر سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. یہ حدیث میں جو ہے نا آ کر ہے، یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں جب سور پھونکی جائے گی، جب قیامت کی جب سور پھونکیں گے تو اس وقت کیا ہوگا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالِ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. یہ زمین اور یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ لے کر جو نا اس کو ایک مرتبہ زمین پہ ماریں گے تو پورا پہاڑ، پوری زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یہ پہاڑ جو ہے نا اتنا مضبوط، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، دھول کی طرح ہو جائے گا. جس طرح ہم کو مٹھی نظر آتا ہے، یہ پورا پہاڑ اس طرح مٹھی بالو کی طرح ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. صرف ایک ہی جھٹکے میں بس ہم کیا کرتے ہیں، ایک پتھر کو مار 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 کے جو نا پیس پیس کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی جھٹکے میں یہ پورے جتنے بھی پہاڑ ہیں اللہ اس کو پیس پیس کر دے گا اللہ تعالیٰ. اس کے بعد کیا ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. قیامت کی ان کئی چیزیں واقع ہوگی. جب قیامت قائم ہوگی تو کئی چیزیں اس وقت جو نا واقع ہوگی، کئی چیزیں ہوگی اس وقت. ان میں سے ایک چیز کیا ہوگا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ. یہ آسمان پھٹ جائے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. یہ آسمان کمزور ہو جائے گا. کتنا کمزور ہوگا. جو تیل ہوتا ہے نا، جو گھی بناتے ہیں، گھی کے نیچے جو تلچھٹ جو ہوتا ہے، جو چھتا جو ہوتا ہے، یہ پورے آسمان چھتے کی طرح ہو جائے گا. اتنا مضبوط آسمان اللہ اس کو ایک چھتے کی طرح کر دیں گے. وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ. اس آسمان کو اللہ چھتے کی طرح بنانے. آپ دیکھیں گے گھی تیل ہوتا ہے، نیچے چھتا کھٹ جاتا ہے، تو اس طرح اللہ پورے آسمان کو چھتے کی طرح کر دیں گے. جیسا کہ اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. تیل جو ہوتا ہے، ہمیں سر میں جو تیل لگاتے وہ لال تیل، اس طرح اللہ تعالیٰ پورے آسمان کو لال تیل کی طرح کر دیں گے، چھتے کی طرح کر دیں گے اللہ تعالیٰ. بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا اگر آپ کسی کے پاس سونا ہے، اگر آپ سونا کو پگھلائیں گے تو کس طرح پگھل جاتا ہے نا، اس طرح پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ پگھل دیں گے، پگھل جائے گا، پورے آسمان ختم ہو جائے گا. یعنی کہ یہاں امام سعدی رحمہ اللہ نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور اسی طرح جو ہے نا آسمان کو جو ہے نا چھتے کی طرح بنا دے گا، تیل کی طرح بنا دے گا. تو میں اور آپ کیا ہوں گے یاد رکھیں. اتنے عظیم مخلوق کو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں گے تو ہم اور آپ ایک حقیر مخلوق ہی، ہم کیا کریں گے، ہم کو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ. وہاں حشر کے میدان میں کام اگر آئے گا تو آپ کی نیکی یاد رکھیں.
آپ جو نیک کام کریں گے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو حشر کے میدان کی جو آزمائش ہے اللہ اس سے بچائے گا. کسی مسلمان کا پسینہ حشر کے میدان میں آنکھ پورے جسم میں ہوگا پسینہ, پورے جسم پورا پسینہ ہوگا. کسی مسلمان کا پسینہ کھاندے تک ہوگا, کسی مسلمان کا پسینہ کمر تک ہوگا. یعنی کہ ہمارا جتنا گناہ ہے اتنا ہم پسینے میں ڈوبے رہیں گے, یاد رکھیں. اسی وجہ سے جتنا ہو سکے ایک مسلمان نیکی کا کام انجام دے, خاص طور پر جو ہے نا توحید پر جو ہے نا ثابت قدم رکھیں. اس کے بعد جب آسمان پھٹ جائے گا تو فرشتے کہاں جائیں گے؟ کیونکہ فرشتے کہاں ہیں؟ آسمان میں ہی. اللہ نے کہا کہ والملک علی ارجائها, یہ فرشتے آسمان کے کنارے ہو جائیں گے. پہلے آسمان پھٹے گا, پہلے آسمان کے پورے فرشتے جو ہے نا ایک صف پہ کھڑے ہو جائیں گے, اتر کر ایک صف پہ کھڑے ہو جائیں. پھر دوسرا آسمان پھٹے گا, پھر دوسرے آسمان کے پورے فرشتے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے. اس طرح ساتوں آسمان جو ہے نا پھٹ جائے گا اور فرشتے آسمان کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے, پھر جو ہے نا زمین میں اتریں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, قیامت کے دن اللہ کا عرش جو ہے نا 8 فرشتے جو ہے نا اٹھا کر لائیں گے. 8 فرشتے, اللہ کا عرش جو ہے نا 8 فرشتے اٹھا کر لائیں گے. عرش کسے بولتے ہیں؟ جو بادشاہ جس پہ بیٹھتا ہے اسے بولتے ہیں کہ عرش. بادشاہ کا جو تخت ہوتا ہے, بادشاہ جس پہ بیٹھتا ہے اسے بولتے ہیں کہ عرش. بڑا نہیں کہ اللہ جس پر مستوی ہی یہ عرش جو ہے نا لایا جائے گا. کتنے 8 فرشتے جو ہے نا اس کو لائیں گے. اچھا, یہاں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن 8 فرشتے اس عرش کو اٹھائیں گے. لیکن آج کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں؟ قیامت کے دن تو 8, آج کتنے ہی؟ ابن خزیمہ کی روایت ہے, ایک شخص تھا کافر, ہمارے نبی کے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سسم کے سامنے ایک شعر پڑھتا ہے. آپ سسم نے کہا کہ اس نے سچ کہا, اس نے سچ کہا. وہ شعر کیا ہے؟ رجل وثور تحت رجل یمینی والنصر للاخرى وليس مرسل. آج جو ہے نا 4 فرشتے اٹھائے ہوئے, ان میں سے ایک فرشتہ انسان کی طرح ہے. اس حدیث کو امام ابن خزیمہ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ صحیح کہتے ہیں. ایک فرشتہ کس کی طرح ہے؟ انسان کی طرح ہے. ایک اور فرشتہ گائے کی طرح ہے, ثور گائے کی طرح ہے. ایک اور فرشتہ ولچر جو پرندہ ہے اس کی طرح ہے. ایک اور فرشتہ شیر کی طرح ہے. آج 4 فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے, ان میں سے ایک فرشتہ انسان کی طرح, ایک فرشتہ گائے کی طرح, ایک فرشتہ ولچر پرندے کی طرح, ایک فرشتہ جو ہے نا شیر کی طرح. اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے, اس امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. یعنی کہ آج اللہ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. کل حشر کے میدان میں 8 فرشتے جو نا اٹھا کر جو نا اللہ کے عرش کو جو نا حشر کے میدان میں لے کر آئیں گے. 8 جو فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں, کتنے بڑی ہیں وہ فرشتے. حدیث میں آتا ہے کہ ما بین شحمت اذنین, یہ کان کا جو حصہ جہاں عورتیں زیور پہنتی ہیں وہاں سے لے کر کاندھے تک, اگر آپ 700 سال گھوڑے میں سفر کریں گے تو کتنا دور جائیں گے؟ کتنا دور ہے؟ 1000 کلومیٹر. یعنی کہ 700 سال اگر آپ گھوڑے میں سفر کریں گے تو یعنی کہ یہاں سے آتے اتنا گیپ ہے, بس 700 کلومیٹر آپ سفر کریں گے تو کتنا گیپ ہوگا. یعنی کہ فرشتے کا جو نا کان سے لے کر یہ جو یہاں تک جو ہے نا 700 کلومیٹر کا اتنا لمبا ہے وہ. تو فرشتے کیسے ہوں گے؟ یعنی کہ وہ فرشتے جو نا اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا جو عرش ہونا بڑا عظیم عرش تھا. جب اللہ نے کہا کہ اے فرشتے اس عرش کو اٹھاؤ, فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں اٹھا سکتے کیونکہ تیرا عرش ہے, تیرا تخت ہے, نہیں اٹھا سکتے ہم. اللہ نے کہا کہ فرشتے تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ دعا پڑھو. جب فرشتوں نے یہ دعا پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ نے ان کو طاقت دے دیا. پھر وہ فرشتے جو نا اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے آپ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ, وہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. کسی چیز میں آپ کو مشکل ہے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ وہ کام آسان کر دے گا. یعنی کہ جب فرشتوں کو عرش اٹھانے کا مسئلہ آیا تو فرشتے جو ہے نا نہیں اٹھا سکتے ہم لوگ. اللہ نے کہا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, تم جو ہے نا اٹھائیں گے. اب اللہ کے جو فرشتے جو ہے نا 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر حشر کے میدان میں لائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ کا عرش رکھا جائے گا, وہاں اللہ تعالیٰ نام اعمال پیش کریں گے. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ, اس دن اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوگی. آج دنیا میں آج جو کام کرتے ہیں تمام چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یعلم السر واخفى, جو ہم چھپ کر جو کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. جو دل میں ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, یعنی کہ یہاں تک کس کا ذکر ہوا؟ سور پھونکنے کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت قائم ہونے سے پہلے کیا ہوگا اس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں نام اعمال پیش کریں گے. سب سے پہلے جو توحید پرست ہوگا اس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, پر جس کے نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, فَيَقُولُ, وہ کہے گا ہاں لیو یہ کتاب لیو. جیسا کہ کیا ہوتا ہے, کوئی انسان اچھا ڈگری پاس کر لیتا ہے دنیا میں, اپنے گھر والوں کو بولتا ہے دیکھو میرے ڈگری میں کتنا اچھا نمبر سے کامیاب ہو, خوشی سے بولتا ہے. یعنی کہ جب نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ تمام لوگوں سے کہے گا حشر کے میدان میں, دیکھو میرا نام اعمال مجھے اللہ نے سیدھے ہاتھ میں, ہاں لیو پڑھو. یعنی کہ دوسروں کو بولے گا, خوشی بولے گا, دیکھو میرے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا ہے. اقرؤوا کتابیہ, میرے نام اعمال پڑھو, اللہ نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی. یعنی کہ خوشی میں آ کر جو ہے نا وہ حشر کے میدان میں تمام کو بولتا ہوا پھرے گا, یعنی کہ تم میرے نام اعمال پڑھو, اللہ نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ, جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے ہی, یہ وہ شخص تھا جو اس دنیا میں نماز پڑھتا تھا, یہ وہ شخص تھا جو اس دنیا میں توحید پرست تھا, یہ وہ شخص تھا اس دنیا میں جو ہے نا جھوٹ نہیں بولتا تھا. یعنی کہ یہ قیامت پر یقین رکھتا تھا, اللہ پر یقین رکھتا تھا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے. پھر اس کے بعد فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ خوشی زندگی گزارے گا, خوشی راضیہ, خوش ہو جائے گا, کیونکہ اللہ نے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا تو جو نا خوشی جو ہے نا زندگی گزارے گا. اور اس کے بعد وہاں سے حشر کے میدان سے وہاں اس کو جنت تک لے کر جائے گا. کس میں؟ ایک گھوڑے میں بٹھا کر, ایک اونٹ میں بٹھا کر اللہ تعالیٰ اسے جنت تک لے کر جائیں گے. جیسا کہ اللہ نے سورہ مریم کے اندر ذکر کرتے ہیں, مریم کے اندر جو نا اس پورا واقعہ ذکر ہے. یعنی کہ اسے اونٹ میں بٹھا کر جو نا اللہ تعالیٰ جو نا اسے جنت تک لے کر جائیں گے فرشتے اللہ کے حکم سے. فی جنت عالیہ, جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے وہ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے. جنت میں عالیہ, جنت کہاں ہے؟ اوپر ہے. اب جنت اوپر ہے, کہاں ہے؟ ساتواں آسمان کے پاس سدرۃ المنتہا, بیر کا درخت ہے ساتویں آسمان کے پاس. بیر کا درخت کا جو ایک پتا ہے ہاتھی کے کان کے برابر ہے. بیر کا درخت کا ایک پتا ہاتھی کے کان کے برابر ہے. بیر کتنا بڑا ہے؟ مٹکی کے برابر, جو مٹکا جو ہوتا ہے اس کے برابر. حدیث صحیح ہے. اچھا, اس کے اطراف کیا ہیں؟ سونے کی چڑیاں ہیں. سونے کی چڑیاں ہو سکتے لیکن اللہ کے لیے آسان ہے. یفعل ما یشاء, جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, اللہ کے لیے آسان ہے. پھر اس کے بعد اس کے اطراف فرشتے ہوں گے سدرۃ المنتہا کے اطراف, جیسا کہ اللہ نے سورہ نجم میں جو نا پورا ذکر کرتے ہیں. اس سدرۃ المنتہا کا جو درخت ہے اس کے رائٹ سائڈ میں کیا ہے؟ جنت ہے. فی جنت عالیہ, ساتوں آسمان کے اوپر جو نا جنت ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخلہ دے. جب بھی جنت کا ذکر آئے, آپ نفل نماز پڑھتے ہیں اسی وقت آپ بولو اللہم انا نسألک الجنت الفردوس, اسی وقت. ایسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے. تہجد میں جب جنت والی آیت سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے, پھر بولے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. جب بھی آپ سنت وغیرہ پڑھتے ہیں جنت کا لفظ آتا ہے وہی رکو, آپ رک کر پڑھو اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. جب جہنم کا لفظ آتا ہے آپ بولو کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. یہ سنت ہے. بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلُوهَا مِنَ اللَّهِ, جب جنت والی آیت سے گزرے تو اللہ سے جنت مانگو, جب جہنم والی آیت سے گزرے تو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو. اسی طرح جو ہے نا یہاں جب جنت والی آیت سے گزرے ہم بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما. اس کے بعد قطوفها دانیہ, اب جنت کیسی ہوگی ایک مثال اللہ نے یہاں فرمایا. قطوف جیسا کہ آم ہوتا ہے جو درخت میں لگا ہے, اگر آپ ڈائریکٹ آم توڑ کے کھائیں گے درخت کا مزہ ہی الگ ہوگا. آپ جنت پہ بیٹھے رہیں گے, آپ خواہش کریں گے کہ آم ہو, خود بخود آم کا درخت آپ کے سامنے آ کے جھک جائے گا. قطوفها دانیہ, آپ وہی توڑ کر آپ کھائیں گے. یاد رکھیں کیا بازار میں کیسا آتا ہے آم, پورا ایک ایلم, پورا ایک اس میں ٹوکری میں رکھ کے جو نا 50-60 آم آتے ہیں. لیکن جنت پہ کیسی ہوگی, آپ بیٹھے بیٹھے آپ سوچیں گے مجھے سیب کھانا ہے, خود بخود سیب کا درخت آ کے جھک جائے گا, آپ توڑ کے کھا لیں گے بس. قطوفها دانیہ, قطوف بولتے, قطوف وہ پھل جو درخت میں لگا ہوا رہتا ہے. آپ خواہش کریں گے موز کھانے کے جنت میں, خود بخود موز کا درخت آ کے جھک جائے گا. اتنی بھی تکلیف نہیں کہ آپ اٹھے, نہیں, دانی آپ کے قریب ہو جائے گا.
قطوفها دانیہ. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کلو کھاؤ واشربو پیو ہنیئا مزے سے. جنتیوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنتی تم کھاؤ پیو مزے سے, ہنیئا مزے سے, بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, جو تم نے اس دنیاوی زندگی میں عبادتیں کی ہے, ایام الخالیہ, جو آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تفسیر کے لیے, جو آج ہم نماز پڑھے ہیں, جو ہم اس دنیا میں توحید پرست ہے, اس وجہ سے تم دنیا میں جو چاہے تم کرو, کھاؤ پیو مزہ کرو. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم کھاؤ پیو جو نا اور مزے کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, پس جس کے نام اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ ہم تمام کی اس کی حفاظت کریں. یعنی کہ نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیں گے. کیسا دیں گے الٹے ہاتھ میں؟ مفسرین نے کہا کہ جو نا ایک ہے کہ الٹے ہاتھ میں دیں گے, ایک ہوتا ہے کہ پیٹ پیچھے دیں گے. جس کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیں گے اس کی دو قسم ہے, ایک الٹے ہاتھ میں, ایک اس کے ہاتھ کو پیچھے کر دیں گے, پیٹ پیچھے کر کے دیں گے. کیسا؟ یہاں جو ہے نا جو سینے کی ہڈی نو سے توڑ دیں گے. مفسرین نے فرمایا کہ اس کے سینے کی ہڈی توڑ دیں گے, یہ ہاتھ کو گھسائیں گے, یہاں سے گھسا کر پیچھے نکالیں گے, پھر اس کے نام اعمال اس کو دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح جو ہے نا نام, وہاں سے تکلیف شروع ہو جائے گی. کافروں کو جو ہے نا نام اعمال ہی سے تکلیف شروع ہو جائے گی, حشر کے میدان ہی سے تکلیف شروع ہو جائے گی. یعنی اس کے سینے کی ہڈی توڑ کر جو نا اس کو ہاتھ کو وہاں گھسا کر جو نا پیٹ کے پیچھے لایا جائے گا, پھر ان کو نام اعمال دیا جائے گا. جب کافر کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا, کافر کہے گا کہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ, کاش مجھے نام اعمال دیا ہی نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, کیونکہ نام اعمال میں لکھا ہوگا تو نارے جہنم میں داخل ہوگا. صرف اتنا ہی نہیں, جہنم بولے گی کہ تدعو من ادبر وتولا, اے کافر تو میرے پاس آ جا, میرے پاس آ جا. کافر کو یعنی کہ جہنم پکار کے کہے گی, اور نام اعمال میں لکھا رہے گا اے کافر تو نارے جہنم میں داخل ہو جا. پھر یہ کافر کہے گا نام اعمال الٹے ہاتھ میں لے کر وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ, مجھے معلوم نہیں تھا کہ حساب و کتاب ہے. جیسا کہ آج کافر کیا بولتے ہیں, ہم کیا کریں گے, اس دنیا میں آئیں گے, مر جائیں گے, بس ختم ہو جائے گا. نہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ ہم کو اٹھائے گا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن کافر یہ عقیدہ نہیں رکھتے, کافروں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں, کافر وہی کہے گا کہ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ, مجھے معلوم نہیں تھا کہ حساب و کتاب ہوگا, مجھے معلوم نہیں تھا. آج بھی کافر بولتے ہیں یہ حساب و کتاب قیامت سب جھوٹ ہے, نعوذ باللہ. جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت حق ہے, حساب و کتاب بھی جو ہے نا حق ہے. پھر کافر کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش میں قبر ہی میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, کیونکہ قبر میں ہوتا تو کتنا اچھا, کیونکہ قبر سے جب نکل کے آئے گا وہاں حشر کا میدان ہوگا, وہاں جنت جہنم سب کچھ ہوگا. کافر یہ کرے گا. یعنی کہ اس کے بعد انشاءاللہ ہماری مغرب کے بعد جو ہے ہمارا درس ہوگا. یعنی کہ آج کے جو تفسیر میں جو بات بتائی گئی ہے, سب سے پہلے سور پھونکی جائے گی جب پہلی مرتبہ, تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی. پھر دوسری سور پھونکنے سے پہلے آسمان سے بارش ہوگی, وہ بارش ہماری ریڑھ کی ہڈی میں گرے گی. جس طرح درخت سے پودا نکلتا ہے, اس طرح ہمارے جسم میں جو ہے نا پورے ہڈی, گوشت, کانت, ناک سب آئیں گے. پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ جو ہے نا اٹھ کر کھڑے ہوں گے. جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا, یہ زمین اور یہ پہاڑ تب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ آسمان چھتے کی طرح ہو جائے گا. پھر اس کے بعد یہ فرشتے, جب آسمان پھٹے گا یہ فرشتے آسمان کے کنارے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو ہے نا کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے لے کر آئیں گے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ 8 فرشتوں کا صف لے کر آئے گا. ایک تفسیر ہے کہ 8 فرشتے, ایک اور تفسیر 8 فرشتوں کا صف جو ہے نا اس عرش کو لے کر آئیں گے. آج 4 فرشتے جو ہے نا اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ انسان کی طرح ہے, یہ ایک ولچر پرندے کی طرح ہے, ایک گائے کی طرح ہے, ایک شیر کی طرح ہے. اس حدیث کو امام ابن خزیمہ وغیرہ صحیح کہتے ہیں. اس کے بعد کل حشر کا میدان ہوگا, وہاں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیں گے. جب نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا ان لوگوں سے کہیں گا کہ دیو پڑھو میرے نام اعمال, مجھے اللہ نے سیدھے ہاتھ میں دیا. خوشی خوشی لوگوں سے کہے گا. اور یہاں تک کہ جو ہے نا وہ انسان کہے گا مجھے یقین تھا کہ اللہ مجھے نام اعمال دے, جس طرح مجھے اور آپ کو یقین ہے. ہم نماز کیوں پڑھے, کیونکہ ہم کو جواب دینا ہے کل حشر کے میدان میں. آپ صدقہ و خیرات کیوں کرتی, کیونکہ اللہ کو آپ کو جواب دینا ہے. یعنی کہ آپ کو یقین ہے
تو وہی جو ہے نا انسان بولے گا، توحید پرست بولے گا مجھے یقین تھا کہ حساب و کتاب ملنے والا ہے، وہ انسان خوشی خوشی ہوگا اور جنت میں داخلہ اسے دی جائے گی. جنت میں بیٹھے بیٹھے کوئی کھانے کا سوچے گا، خود بخود فروٹ جو ہے نا اس کے پاس آ کے جو ہے نا جھک جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جنتیوں سے کھاؤ پیو اور مزہ کرو کیونکہ تم دنیا میں بہت سارے نیک کام تم نے کی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ الٹے ہاتھ کا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.